السلام علیکم ناظرین، اشرف آسمی آپ کی خدمت میں حاضر۔ نکاح کے لیے کم سے کم عمر کی شرط اور کم عمری کی شادی کے کیس میں ضمانت بیل، اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی بات کرتے ہیں۔ نور نام کی ایک لڑکی کے والد نے تھانہ سہالہ میں شکایت کی کہ عبدالرزاق کے خلاف 365 کے تحت کہ اس نے جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے لڑکی کو اغوا کر لیا ہے۔ ایف آئی آر درج ہو گئی۔ جو پٹیشنر ہے اس کیس میں، یعنی ضمانت لینے کے لیے جو بندہ آیا، اس کو پولیس نے گرفتار کیا۔ گرفتاری کے بعد ایڈیشنل سیشن جج صاحب نے اس کی جو ضمانت کی درخواست تھی خارج کر دی، اور اس شخص نے، عبدالرزاق نے، ہائی کورٹ میں اپلیکیشن دی بیل کی۔ استغاثہ جو ہے، جس نے کمپلیننٹ جو ہے، جس نے اس لڑکے پر، اس شخص پر کیس کیا ہے، اس کی جانب سے پٹیشنر پر یہ الزام لگایا کہ پٹیشنر نے لائبہ نور کو جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے اغوا کیا تھا۔ جبکہ ملزم کی جانب سے یہ دلائل دیے گئے ان کے وکیل صاحب نے کہ یہ الزام غلط ہے۔ پٹیشنر کی طرف سے کہا گیا، عبدالرزاق کی طرف سے کہا گیا کہ اس نے مسمات لائبہ سے باقاعدہ نکاح کیا ہوا ہے، اور اس بابت عدالت کے سامنے نکاح نامہ اور لڑکی کی جانب سے نکاح کے وقت دیا گیا ایک ایفیڈیوٹ بھی جمع کروایا گیا، اور یہ الزام عائد کیا کہ لڑکی کا والد لڑکی کو جبراً ہراساں کر کے لڑکی کو نکاح سے انکاری ہونے کا کہہ رہا تھا۔ لڑکی کے والد پر یہ بھی اس شخص نے الزام لگایا کہ لڑکی جو ہے وہ اس کو سخت، لڑکی کو اس نے ڈرا کر رکھا ہوا تھا۔ ریاست کے وکیل، اسٹیٹ کے وکیل اور ریسپونڈنٹس، یعنی کہ اس باپ کے وکیل کی جانب سے یہ نقطہ اٹھایا گیا کہ لڑکی قانون کی روح سے مائنر ہے، چھوٹی ہے، نابالغ ہے، اور اسی وجہ سے اس کی جانب سے کیا گیا نکاح صحیح نہیں ہے۔ اور لڑکی کا عدالت میں دیا گیا وہ بیان بھی پیش کیا گیا جس میں لڑکی کا کہا تھا کہ اس نے پٹیشنر کے ساتھ نکاح پٹیشنر کی جانب سے زور زبردستی اور جبر کے تحت کیا تھا۔ لڑکی کا بیان بھی آ گیا کہ اس نے زبردستی کروایا تھا۔ اب جو لڑکی کا باپ تھا، اس کی جانب سے لڑکی کے مائنر ہونے کے جواب میں پٹیشنر کے وکیل کا کہنا تھا، ملزم کے وکیل کا کہنا تھا کہ ریکارڈ کے مطابق لڑکی کی عمر 16 سال سے زیادہ اور بالغہ بھی ہے، تو اس وجہ سے اس کا نکاح صحیح ہے۔ ناظرین کرام، اس موقع پر جو ہے عدالتی معاون وکیل صاحب ایک مقرر کیے گئے، انہوں نے عدالت کے سامنے کچھ باتیں رکھی جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ عدالتی معاون وکیل صاحب کا کہنا تھا کہ اسلام آباد میں نکاح کے لیے لڑکی کی عمر کا قانون واضح نہیں ہے، بلکہ اس پہ کئی شہادت ہے۔ اس کے بعد وکیل صاحب نے سورہ نساء کی آیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ نکاح کے لیے صرف بلوغت کا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ رشد کا ہونا لازمی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک اسلامی ملک نے نکاح کے لیے خاص عمر مقرر کی اور اس کے بعد کم عمری کی شادی کے نقصانات کے لیے میڈیکل ریسرچ کے حوالے بھی دیے، اور آخر میں عدالت کے سامنے یہ بات رکھی کہ ان دلائل کی روشنی میں نکاح کے لیے کم سے کم عمر 18 سال ایک بہتر عمر ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کا کہنا تھا کہ چائلڈ میرج ریسٹرینڈ ایکٹ میں نکاح کے لیے کم سے کم عمر 16 سال ہے۔ اس کے بعد عدالتی معاون جو وکیل صاحب تھے، انہوں نے ڈی ایف ملا، جنہوں نے محمدن لا
لکھی تھی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس میں نکاح کی عمر 15 سال ہے۔ عدالتی معاون جو وکیل صاحب تھے ان کا کہنا تھا کہ چونکہ دونوں فریقین فقہ حنفی سے تعلق رکھتے ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے میں نکاح کی عمر 17 سال ہے۔ اس کے بعد عدالتی معاون نے سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کی رائے میں لڑکی کے لیے بغیر ولی کے نکاح کی صورت میں لڑکی سوئی جورس ہونا لازمی ہے، یعنی کہ اگر لڑکی بغیر ولی کے نکاح کرتی ہے تو پھر وہ بالغ، سوئی جورس بالغ ہونا اس کا ضروری ہے۔ عدالتی معاون وکیل صاحب نے یہ بات سامنے رکھی کہ قانون میں لڑکی کے نکاح کے لیے کم سے کم عمر واضح نہیں ہے۔ استغاثہ، پٹیشنر، رسپونڈنٹس اور عدالتی معاون کی طرف سے دلائل مکمل ہونے کے بعد عدالت نے اپنے فیصلے کا آغاز سورہ نساء کی آیت کے ترجمے اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تفہیم القرآن سے کیا کہ نکاح کے لیے صرف بلوغت ہی نہیں بلکہ رشد کا ہونا بھی لازمی ہے۔ رشد کی تعریف کے لیے عدالت نے بینس ویبر کی ڈکشنری کا حوالہ دیا ہے اور اس کے بعد لکھا ہے کہ بلوغت کے ساتھ فیصلہ سازی اور ذہنی میچورٹی نکاح کے لیے شرائط ہیں، اپنا برا بھلا سمجھ سکے، رشد بھی۔ اور اس کے لیے جسٹس صاحب نے ایک کتاب تحقیق عمر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ سے بھی حوالہ دیا ہے، جس کے اندر وہ لڑکے کی نکاح کے 18 سال اور لڑکی کا 17 سال کا ہونا لازمی ہے۔ اس کے بعد جسٹس صاحب نے چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ ڈی ایف ملا کے حوالے بھی دیے اور سندھ حکومت کی جانب سے لڑکی اور لڑکے دونوں کے نکاح کے لیے 18 سال کا ہونے کا بھی ذکر کیا۔ آنریبل جسٹس صاحب نے مختلف قوانین اور مذاہب میں لڑکی کے نکاح کے لیے مختلف عمر کے ذکر اور کیا اور فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کا بھی حوالہ دے کر لکھا کہ اگر کوئی مباح کام جس کے کرنے سے معاشرے کو نقصان ہو تو ریاست اس کام کو بند کر سکتی ہے۔ اس کے بعد آنریبل ہائی کورٹ نے اسلامی قانون کے ایک اصول سد الذرائع کا حوالہ دے کر لکھا ہے کہ ریاست کسی بھی ایسے کام کو بند کروا سکتی ہے جس سے معاشرے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ اس حوالے سے آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے ایک مشہور واقعے کا حوالہ بھی دیا۔ ناظرین کرام، یہ ساری ڈسکشن کرنے کے بعد جو امور کا جائزہ لیا گیا تو آنریبل جسٹس صاحب نے جو صورتحال بنی، اسلام آباد کی حدود تک کی بات ہو رہی ہے، کیپٹل ٹیریٹری میں اپنا قانون ہوتا ہے کہ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ کے تحت 16 سال سے کم عمر میں لڑکی کا نکاح کرانا جرم ہے۔ جو لڑکی 18 سال کی عمر تک پہنچ گئی اور وہ سوئی جورس بھی ہو تو وہ ولی کے بغیر نکاح کر سکتی ہے۔ فقہ حنفی کے مطابق لڑکی 17 سال کی عمر تک پہنچنے کے بعد نکاح میں داخل ہو سکتی ہے۔ ڈی ایف ملا کے مطابق لڑکی 15 سال کی عمر کو پہنچ جانے کے بعد نکاح کر سکتی ہے۔ نکاح کے لیے بلوغت کا ہونا کافی نہیں بلکہ رشد کا ہونا بھی ضروری ہے، یعنی کہ اپنا اس کا ذہنی طور پر بھی میچور ہو۔ اس ساری صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد ناظرین کرام، آنریبل جسٹس صاحب نے لکھا کہ فیڈرل شریعت کورٹ کے حالیہ فیصلے کی روشنی میں وفاقی حکومت کو سندھ حکومت کی طرح نکاح کے لیے خاص عمر مقرر کر دینی چاہیے تاکہ لڑکی کے نکاح کے لیے کم سے کم عمر کے حوالے سے جتنی بھی غلط فہمیاں، شبہات ہیں وہ ختم ہو سکیں، اور ایسا کرنے پر شریعت کی جانب سے فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں کوئی پابندی بھی نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، لڑکی کے نکاح کے لیے عمر کے مسئلے کو تفصیل سے ذکر کیا گیا اور آنریبل جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے لکھا گیا کہ چونکہ لڑکی کی عمر نکاح کے وقت 16 سال سے زیادہ تھی تو چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ اس پر لاگو نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے آرٹیکل 227 کے مطابق فقہ حنفی لڑکی پر لاگو ہوتا ہے۔ مزید برآں لڑکی سوئی جورس بھی نہیں ہے تو ولی کا ہونا بھی لازمی تھا۔ چونکہ پٹیشنر کی جانب سے نکاح نامہ اور ایفیڈیوٹ بھی جمع کروایا گیا تو یہ کیس مزید انکوائری کا ہے اور اس وجہ سے انہوں نے ملزم کو ضمانت کا حقدار قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا جی فی الحال تیری ضمانت لگو، اس کی مزید انکوائری کی جائے کہ لڑکی سے زبردستی اس نے نکاح کیا ہے یا ویسے کیا ہے، جو بھی صورتحال ہے۔ ناظرین اکرام، یہ پورا فیصلہ بھی آپ کو سوشل میڈیا پر مل جائے گا، بہت سے ہمارے وکلاء صاحبان بھی اس کو
کوٹ کرتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔